الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کئی ہفتوں کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا موقع مل رہا ہے. پچھلے ہفتوں میں اپنی کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا. آج اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی قابلیت عطا فرمائی کہ سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن حاضر ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے. اور آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالی مکمل سے عطا فرما دے. یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان کے بعد سے مسلسل شوال اور پھر ذوالقعدہ پھر ذوالحجہ، یہ 3 مہینے آتے ہیں. تو یہ تینوں مہینے شریعت کی اصطلاح میں اشہر حج کہلاتے ہیں. اشہر الحج. قرآن کریم نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج چند متعین مہینوں کے اندر ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ شوال ہے اور ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے. تو شوال سے اشہر حج شروع ہو چکے ہیں اور ذوالقعدہ بھی انہی 6 مہینوں میں داخل ہے. اور پھر اس کے بعد ذوالحجہ آ رہا ہے جس کے وسط میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت حج انجام پاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذوالقعدہ کے مہینے کو، یہ ذوالقعدہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو اشہر حج میں شامل فرمایا، حج کے مہینوں میں شامل فرمایا، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے فرمائے وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئے، سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ ہوا تھا وہ تو ذوالحجہ میں ہوا، لیکن باقی سارے عمرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں فرمائے تھے. تو یہ ایک طرف تو اشہر حج میں داخل ہے،
حج کے مہینوں میں داخل ہے، دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ایک مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ لیکن لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اب تو ذرا کچھ اس غلط فہمی میں شاید کمی آئی ہے، لیکن پہلے لوگ بہت زیادہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے یہ معاذ اللہ کوئی منحوس مہینہ ہے، اور اس میں اسی واسطے ذوالقعدہ کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے، نکاح نہیں کرتے، اس خیال سے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں اگر نکاح کریں گے تو نکاح میں بھی نحوست ہوگی، الیاذ باللہ۔ یہ محض شیطانی خیال ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ابھی جیسا میں نے عرض کیا، اس مہینے کو اللہ تعالی نے اشہر حج میں شامل کیا ہے، اور اسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے ادا ہوئے ہیں، اس لحاظ سے یہ برکت والا مہینہ ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی اس میں نحوست نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مبارک مہینہ ہے۔ ہمارے کسی زمانے میں لوگ جو ہیں اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، خالی کا مہینہ، اس خالی کا مہینہ کہنے کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ بالکل غلط اور شیطانی خیال ہے، اس کا کسی مسلمان کو اس کا دل میں خیال بھی لانا نہیں چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہ اشہر حج ہے چونکہ، تو اس واسطے حج کی تھوڑی سی فضیلت اور اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حج ایک ارکان اسلام میں سے ہے، حدیث میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، ایک تو کلمہ شہادت، دوسرے نماز، تیسرے زکوٰۃ، چوتھے روزہ، پانچویں حج۔ ان 5 ستونوں پر عمارت کھڑی ہے اسلام کی، جیسے خیمہ ہو اور اس کے 5 ستون ہوں، اسی طرح اسلام ایک خیمہ کی شکل سے تشبیہ دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے 5 ستون قرار دیا ہے، ان میں سے ایک اہم ستون حج ہے، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالی نے عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا ہر اس شخص کے ذمہ فرض قرار دیا ہے جو وہاں جا کر جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ سفر کر سکے اور جا کر حج کر سکے، اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے، اور جب حج فرض ہو جائے تو جلد از جلد اس کو ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں، اگر آدمی سوچے کہ بھئی فرض تو ہو گیا ہے، ذرا اور میں جب ذرا بوڑھا ہو جاؤں گا، ذرا اور عمر گزر جائے گی، اس کے بعد میں حج فرض ادا کروں گا، تو کیا پتہ ہے کہ کب تک زندگی ہے، کتنی زندگی ہے۔ ایک آدمی کو اپنے ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، تو کہاں تک، لہذا جو ہی واجب ہو جائے حج، اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، مثلا ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بھئی جب تک بچوں کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک حج نہیں کرتے، پہلے بچوں کی شادی ہے وہ کریں تو پھر حج کریں، کبھی یہ سوچتے ہیں کہ پہلے اپنا مکان بنا لیں، پھر پیسے بچیں گے تو پھر حج کریں گے، فلاں کام ہو جائے تو پھر حج کریں گے، تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا زیور ہے کہ جس کو بیچ کر وہ حج کر سکتا ہو، اتنا زیور ہو، اتنا نقد روپیہ ہو، نقد اکاؤنٹ ہو کہ جس سے حج کر سکتا ہو، ادنا درجے کا حج کر سکتا ہو، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے انتظار میں بیٹھے رہنا کہ فلاں کام ہو جائے گا تو پھر حج کریں گے، یہ
اس لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جو ہی حج فرض ہو جائے تو جلد از جلد اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ ایک طرف حج کرنے کی تو فضیلت یہ بیان فرمائی کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ اگر کوئی شخص حج کرے اور اس میں کوئی فحش کام نہ کرے، نہ کوئی گناہ کرے، اور سیدھے طریقے سے شریعت کے مطابق شریعت کے احکام کے مطابق حج کرے، تو ایسا لوٹ کر آئے گا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہ سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس طرح وہ حج کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ اور دوسری طرف جو شخص کے استطاعت رکھتا ہو اور پھر حج نہ کرے، اس کے پاس وسائل ہیں، حج کو جا سکتا ہے لیکن حج نہیں کرتا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی سخت وعید اس کے اوپر آئی ہے کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص کے باوجود استطاعت کے حج نہ کرے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی اتنا سخت وبال ہے بغیر حج کے مر جانے کا جبکہ حج فرض ہو چکا ہو۔ اس واسطے اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اور یہ جو لوگوں کے دلوں میں غلط قسم کے خیالات ہیں کہ بھئی جب تک فلاں کام نہ ہو جائے ہم شادی نہیں کریں گے، یوں سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ بالکل آخر عمر کا کام ہے، جو بوڑھے ہو جائیں گے تو بڑھاپے میں جا کے حج کریں گے، حالانکہ حج تو در حقیقت جوانی کی عبادت ہے۔ حج کے اندر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، طواف ہے، سعی ہے، جمرات کی رمی ہے وغیرہ، عرفات کا جانا، مزدلفہ کا جانا، یہ قوت اور طاقت چاہتے ہیں، تو کمزور آدمی بسا اوقات اس کا تحمل نہیں کر پاتا، لہذا لوگ جو ہیں وہ اگر بڑھاپے میں جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے ان کے لیے حج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے یہ انتظار میں بیٹھے رہنا کہ بھئی جب ذرا بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کو جائیں گے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ جو ہی حج فرض ہو، چاہے جوانی میں آدمی عبادت کرے گا تو اس کی قوت اور طاقت کے ساتھ کرے گا، اس کا انشاءاللہ اجر بھی اس کو زیادہ ملے گا، لہذا کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کی شادی ہو جائے گی تب کریں گے، پہلے گھر بن جائے گا پھر کریں گے، پہلے فلاں کام ہو جائے گا، یہ سب خیالات جو ہیں یہ غلط خیالات ہیں۔ جب فرض ہو جائے تو جلد از جلد ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یاد کرنی تھی۔ دوسرا یہ کہ آج کل حج اچھا خاصا مہنگا ہو گیا، اس کے پیسے اچھا خاصے لاکھوں میں خرچہ ہے حج کرنے کا، تو اس واسطے بہت سے لوگ جو ہیں وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے، جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن ہر مسلمان کے دل میں خواہش ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے پاس مالی وسائل ہوں یا نہ ہوں، خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کا حج کروں۔ لوگ جب دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں تو یہ بھی دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے حج کرائے، یہ اس کی اچھی دعاؤں میں شامل ہے یہ بات کہ حج کرانا، تو خواہش ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے، لیکن پیسے نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے، جانے کا دل بھی چاہتا ہے، بیت اللہ شریف حاضری کا دل چاہتا ہے، روضہ اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس پر حاضری کا دل چاہتا ہے، مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے معذور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو تجربے سے جس کا فائدہ ہوا ہے، وہ یہ کہ
آدمی کتنے ہی کم آمدنی والا ہو، وہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑا سا، جتنا بھی بالکل اس کے لیے آسان ہو، اتنا روپیہ پیسہ الگ نکال کے رکھتا رہے حج کے لیے. ایک تھیلا بنا لے اور اس میں جتنی بھی استطاعت ہے، 1 روپیہ ہی ہو، چاہے مہینے میں 1 روپیہ، وہ اس میں ڈال دے تھیلے میں. یہ نیت کر لے کہ میں جتنے پیسے میرے پاس آئیں گے رفتہ رفتہ تو میں اس تھیلے میں ڈالتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کبھی صورت کر دے تو اتنے پیسے ہو جائیں کہ میں اس سے حج کر سکوں. یہ عمل اگر کر لے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو حج کرا ہی دیں گے، کسی نہ کسی طرح حج ہو جائے گا اس کا. جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ بڑھتا آتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں. جو آدمی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں فرمایا. تو اگر اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی، چاہے وہ کوشش کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، لیکن کوشش شروع کر دے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کوشش کو کامیاب بھی فرما دیتا ہے. اور اس کا میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ، اپنے خاندان کا ایک واقعہ سناتا ہوں، جس سے آپ کو اس کی اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل کتنا پسند ہے. میری ایک مرحوم بہن تھی، انتقال ہو گیا. وہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم، وہ ان سے کہنے لگے کہ ابا جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں حج کروں، لیکن وسائل نہیں ہیں. میرا شوق ہے حج کرنے کا، لیکن وسائل نہیں ہیں. دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا حج کرا دے. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا تو کیا تمہیں واقعی شوق ہے حج کرنے کا؟ تو انہوں نے کہنے لگی کہ ہاں مجھے بڑا بڑا شوق ہے. کہا اگر شوق ہے تو کیا تم نے کوئی پیسے جمع کرنے شروع کیے اس کام کے لیے، حج کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا پیسے جمع کرنے تو شروع نہیں کیے، اس واسطے کہ پیسے اتنے ہیں ہی نہیں کہ جن کے بارے میں خیال ہو کہ کچھ دنوں میں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان سے میں حج کر سکوں. کہا کہ نہیں، اگر واقعی شوق ہے تو تم ایک تھیلا بناؤ، اس تھیلے کے اندر پیسے رکھا کرو اور اس نیت سے رکھو کہ یہ حج کے لیے میں جمع کر رہی ہوں. اس زمانے میں آنے بھی چلتے تھے، 8 آنے، 10 آنے، 12 آنے، جتنا بھی تم ڈال سکو اس میں ڈال دو. اور یہ کہہ دیا والد صاحب نے. اس اللہ کی بندی کا جس وقت یہ بات کہی، اس کے کئی سال کے بعد، جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس کے کئی سال کے بعد ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، ان کے شوہر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، تو زیادہ آمدنی بھی نہیں تھی. تو اس واقعے کے کئی سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو ان کا جو سامان جب دیکھا گیا تو اس میں ایک تھیلا نکلا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ سفر حج کے واسطے، سفر حج کے لیے، بس یہ تھیلے کے اوپر لکھا ہوا تھا، یعنی پیسے کچھ ڈالے ہوئے تھے اس میں. اندر دیکھا تھیلے کے اندر تو کل 65 روپے نکلے. 65 روپے. وہ اللہ کی بندی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے ڈالتی رہی اس میں، یہاں تک کہ 65 روپے اس میں جمع ہو گیا. انتقال ہو گیا. حضرت والد صاحب نے جب دیکھا کہ یہ ہے تو والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرو، تو اللہ کی بندی نے پیسے جمع کیے ہیں. تو وہ
اب 65 روپے بنے. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ اس کا حج 65 روپے میں کرواؤں. اور پھر ایسا ہوا کہ یہاں سے تو کسی کو بھیجنا ممکن نہیں تھا 65 روپے میں. 65 روپے میں ظاہر ہے کوئی حج پہ جائے. لیکن وہاں اس زمانے میں اگر مکہ مکرمہ ہی سے کسی کو حج کوئی کرا دے تو 65 روپے میں حج ہو سکتا تھا مکہ مکرمہ ہی سے. اب ان کے ذمہ حج فرض تو تھا نہیں، لیکن چونکہ ان کے شوق تھا اور آرزو تھی تو حضرت والد صاحب نے اسی 65 روپے سے مکہ مکرمہ کے قریب ایک آدمی کو پیسے دیے کہ تم اس کا حج کرو. اس نے ان کی طرف سے وہاں سے حج کیا. جس سال یہ واقعہ پیش آیا حج کیا، اس سال حضرت والد صاحب رضی اللہ علیہ خود بھی تشریف لے گئے تھے حج کو، یا اس سال یا اس سے اگلے سال مجھے یاد نہیں رہا، تشریف لے گئے تھے. تو وہاں میدان عرفات میں حضرت والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے عرفات کے اندر. تو اتنے میں وہاں ذکر وغیرہ کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. اتنے میں اچانک ان کو غنودگی کچھ طاری ہوئی والد صاحب کو، جیسے آدمی نیند جیسی آ جاتی ہے. غنودگی طاری ہوئی تو اچانک اس غنودگی میں خواب میں دیکھا کہ میری وہ بہن مرحومہ جنہوں نے پیسے جمع کیے تھے وہ عرفات کے جبل الرحمت پر چڑھ رہی ہیں. عرفات کے جبل الرحمت پر چڑھ رہی ہیں. یہ خواب میں دیکھا ان کو. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی. ایک ایک پیسہ جمع کر کے کس طرح 65 روپے جمع کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کو حج کرا دیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو حضرات استطاعت نہیں رکھتے اور شوق بھی ہے اور ہونا ہی چاہیے، ہر مسلمان کو شوق ہوتا ہے، تو وہ اتنا کام تو کر لیں کہ کچھ تھوڑا سا اپنے، چاہے وہ 1 روپیہ ہی روزانہ نکال سکے، روزانہ مہینے میں 1 روپیہ کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہیں اس کام کے لیے. جس دن سے یہ کام شروع کریں گے انشاءاللہ اس دن سے ان کو حج کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے حج کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا اس دن سے، جس دن سے وہ یہ کام شروع کریں گے. اور پھر کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج کروا بھی دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، اس کے انوار و برکات سے سرفراز فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.